اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 68 سورہ ہود اور 12ویں پارے کی یہ صورت ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے، اور قوم سمود کا واقعہ آیت نمبر 68 پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ وہ اس طرح ختم ہو گئے، پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی، موت کے گھاٹ چلا دی گئی، جیسے کہ وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ اور بے شک یہ بات جان لو کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کی ہدایات کی پرواہ نہ کی۔ الا بعدا لثمود، اور آگاہ ہو جاؤ کہ دوری ہے سمود کے لیے، لعنت ہے سمود پر۔ سمود یہ قوم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے۔ آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے متصل ملا ہوا لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ قرآن کے ان مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یہ کل 14 صورتیں ہیں قرآن کی جن میں لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کہیں پر صرف ذکر ہے، نام ہے، اور کہیں پر آپ لوط علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ لیکن ان میں بیشتر مقامات وہ ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ساتھ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیشتر مقامات لوط علیہ السلام در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے غالباً، اور انہوں نے اللہ کی ہدایات کو قبول کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے شہر سے ہجرت کی۔ 3 آدمیوں نے ہجرت کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، ان کی زوجہ سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ بہرحال یہ واقعات قرآن میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ سورہ ہود میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی 4 آیات تھیں لوط علیہ السلام کے حوالے سے۔ لیکن بیشتر مقامات وہی ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ آیت نمبر 69، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ وَقَالُوا سَلَامًا، اور آ چکے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے فرستادہ، ہمارے بھیجے ہوئے بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے بعد سلام کیا۔ قالو سلامہ، ان سب نے، اشارہ ہے فرشتوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا تھا۔ ہاں، فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، یہ نہ صرف قرآن سے ثابت ہے بلکہ احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتے انسانی شکلوں میں آتے رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر لفظ رسولنا ہے، رسولنا، رسول کہتے ہیں رسولوں کو، جمع ہے رسول، وہ جو پیغام لے کر کے آئے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول جمع ہے، یہاں پر کئی تھے، کتنی تعداد تھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ قال السلام فما لبث ان جاء بعجل حنید، ابراہیم علیہ السلام جواب میں ان کو سلام کہتے ہیں کہ تم پر ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ ایک بھنے ہوئے بچڑے کو لے کر ان کے سامنے پیش کیا۔
کھانے کے لیے. ظاہر ہے اجنبی لوگ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. اللہ نے ایسے تو انہیں خلیل نہیں بنایا. مہمانوں کی فوراً انہوں نے ان کے کھانے کے لیے بنا ہوا بکرا لے کر کے بنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی. وأوجس منهم خیفة، اور انہوں نے ان لوگوں سے کچھ خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف انك ارسلنا الى قوم لوط. ان لوگوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم لوگ بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی ہماری منزل قوم لوط ہے. آیت نمبر 71. وامرأته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. اور ان کی زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی سارہ علیہ السلام کھڑی ہوئی تھیں. یہ بات سن کر کے وہ ہنس پڑی. تو بشارت دی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، یعنی ان کے یہاں بیٹا ہوگا جو اسحاق جس کا نام ہوگا. اور من وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت. در حقیقت یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹے اور پوتے کی بشارت دی ان کی اہلیہ کو، سارہ علیہ السلام کو. بشارت تو ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ملا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بشارت دی. ظاہر ہے فرشتے اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر کے آئے تھے. یہ خوشخبری سن کر انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے. ظاہر ہے کیوں؟ اگلی آیت جواب دے رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. قالت یا ویلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شیخا. انہوں نے کہا ہائے ہماری خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی، میں بوڑھی ہوں اور میرے یہ شوہر بوڑھے ہیں. ان هذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی تعجب والی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ 90 سے اوپر عمر تھی یا 80 سے اوپر عمر تھی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی. ظاہر ہے اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. انہیں ایک قدرتی بات ہے، انہیں اس بات پر تعجب ہوا جب ان کو یہ بشارت خوشخبری سنائی گئی. اب ان کی اس بات پر فرشتے جواب دیتے ہیں. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر، اس کی رحمت پر، اس کی برکت پر جو تم لوگوں پر ہے، آپ لوگوں پر ہے، اے اس گھر کے رہنے والے اہل البیت. بے شک اللہ کی ذات تو خوبیوں، اپنی ذات میں ہی تمام خوبیاں رکھنے والی اور بزرگی والی ہے. یہاں پر نوٹ کریں ایک لفظ بسبیل تذکرہ، لفظ اہل البیت آ رہا ہے، گھر کے رہنے والے. اور ان کے گھر میں کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی زوجہ ہیں. یہی ہے، یعنی گھر زوجہ کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں میں ایسے لوگ ہیں، ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اہل بیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات کو، ہم سب کی ماؤں کو شامل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اور اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعو وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا، یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، ظاہر ہے فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس یہ خوشخبری پہنچ گئی، تو اب وہ ہمارے ساتھ لفظ یجادل، اس کے معنی ہوتا ہے جھگڑنا. ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں.
یعنی لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب کی بات ہو رہی کی ہوگی ان فرشتوں نے، تو اللہ سے اس کے ظاہر ہے آپ اتنے رحم دل تھے، اتنے کہ آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ قوم پر عذاب آئے۔ اشارہ اسی کی طرف ہے، اور یہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ نرم دل تھے اور بہت ہی زیادہ اواہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ کیا کہا جائے گا اس کو، بہت ہی زیادہ اواہ منیب دونوں لفظ کے معنی ملا لیں ایک ساتھ تو بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے، آپ بھرتے ہوئے اپنی خطاؤں پر افسوس کرتے ہوئے بار بار اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے۔ اگلی آیت میں جواب ملتا ہے، آیت نمبر 76 میں، یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارضاً ھذا، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ فرشتوں کی طرف سے ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کر رہے ہوں گے اور فرشتے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اے ابراہیم عارضاً ھذا، کہ اس سے آپ اس معاملے کو اس سے درگزر کریں، اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک ان پر اللہ کا حکم، آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان لوگوں پر تو وہ عذاب آنے والا ہے جس کی واپسی ممکن نہیں، جو عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ یہ جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب اس وقت بحث نہ کریں، اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ اب اگلی آیت نمبر 77 سے لوط علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ اس معاملے سے اپنے آپ کو یہ کر لیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے میں کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا، اب وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ آیت نمبر 77، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں، ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، تو ان کی وجہ سے انہیں بڑی کچھ غمگین کیفیت ہوئی ان کی، اور غمگینی دل اس معاملے میں ان کا سینہ بھینچنے لگا۔ اب یہ کیا وجہ تھی، اس کے یہ بات آگے آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ بڑا خوفناک دن ہے، کس کے لیے؟ لوط علیہ السلام کے لیے۔ یعنی لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر کے، وہ فرشتے پھر انسانی شکل میں ہی وہاں پہنچے ہیں، لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ کہ یہ فرشتے ہیں، اور جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پریشانی بے انتہا اس حد تک ہوئی کہ وہ اپنے دل میں کہہ بیٹھے کہ یہ تو بڑا خوفناک دن ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے بعد میں اب آ رہی ہے، آیت نمبر 78، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کے قوم کے لوگ، یعنی اس آبادی کے لوگ دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے وہ لوگ برے عمل کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اے قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے، اللہ کی سزا سے بچو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور ہمیں رسوا نہ کرو ہمارے مہمانوں کے معاملے میں۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، بھلا آدمی نہیں ہے؟ یہ آیت نمبر 78 تھی۔ یہ کیوں بھاگتے ہوئے آئے، کیا معاملہ تھا؟
آگے بات آ رہی ہے مزید. آیت نمبر 79. قالوا قد لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. ان لوگوں نے جواب دیا جو سب پہنچے تھے ان کے قوم کے لوگ، تو جواب دیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں، جان چکے ہیں کہ ہمارا آپ کی بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. اور بے شک آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے. یہ آیت نمبر 79 تھی. لوط علیہ السلام فرماتے ہیں قال لو ان لی بکم قوۃ اور آوی الی رکن شدید. لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی تم لوگوں کے مقابلے میں، تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کی مخالفت میں، یا کوئی ایسا کھوٹا ہوتا جو بہت مضبوط ہوتا. جو بات کہی گئی یہاں پر پھر وہ بات جو کی جا رہی ہے، یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے یہاں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے کو سے نپٹنے کے لیے کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پہنچے ہیں آپ کے پاس بھاگتے ہوئے، قوم کے لوگ بہت سارے ہیں. اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس کوئی قبیلہ ہوتا ہے جو جس کی حمایت میرے پاس ہوتی. یہ ساری بات یہ کہنے کی کا معاملہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام اس قوم سے نہیں تھے. کہا جاتا ہے کہ 4 بڑی آبادیاں تھیں وہاں پر اس قوم کی. 4 بڑے شہر تھے کہہ لیں اس قوم کے. ان میں بڑا شہر صدوم کا علاقہ صدوم کا علاقہ کے نام سے معروف ہے، روایت میں صدوم ہے نام. اور یہ لوط علیہ السلام اس قوم سے تو ان کا تعلق نہیں تھا، تو ظاہر ہے ان کا کوئی قبیلہ بھی وہاں نہیں تھا. اس زمانے میں قبیلے کی بڑی حیثیت ہوتی تھی. قبیلے کے ڈر سے لوگ کی مخالفت کے ڈر سے لوگ کچھ کرتے نہیں تھے کسی کے خلاف. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اور سپورٹ تھا ابو طالب کا کہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ پر ہاتھ اٹھائیں، جبکہ وہاں کے تمام سردار بلکہ بیشتر سردار آپ کے دشمن تھے. تو یہاں پر وہی بات ہے جو لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں آیت نمبر 80. اگلی آیت میں فرشتے لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں. قالوا یا لوط ان رسل ربک. اے لوط علیہ السلام، فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں بے شک ہم تو فرستادہ ہیں، بھیجے گئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے. لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو رات میں جب رات کا کچھ حصہ رہ جائے تو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نکل جائیں سفر کے لیے، یعنی اس آبادی سے نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور کوئی بھی ان کی طرف ملتفت نہ ہو، رخ نہ کرے، گھوم کے پیچھے نہ دیکھے، یعنی کوئی بھی آپ میں سے سوائے آپ کی بیوی کے. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک اسے بھی وہی کچھ مصیبت آنی ہے جو ان لوگوں پر آنی ہے. إِنَّ مَوْعِدَهُمْ صُبْح، بے شک یہ وعدے کا وقت صبح کا ہے. أَلَيْسَ صُبْحُ بِقَرِيب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ یہاں پر لفظ اہل آیا ہے اپنے اہل کے ساتھ، جس سے مراد گھر والے ہیں ان کے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہی گھر تھا جو ایمان والا تھا، اور وہ صرف لوط علیہ السلام کا گھر تھا. ظاہر ہے لوط علیہ السلام نے غالباً اسی قوم میں شادی کی ہوگی، اور ان کی بیوی کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ ہے جو اس پر بھی وہی مصیبت آنی ہے، وہی عذاب آنا ہے جو دوسروں پر آئے گا اس آبادی کے رہنے والوں پر. الا امراتک، سوائے آپ کی اہلیہ کے. وہ ظاہر ہے اسی قوم میں سے تھیں غالباً، اور رات کے وقت، رات کے آخری حصے میں نکلنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا پیچھے گھوم کے نہ دیکھیں گے آپ میں سے کوئی بھی. کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ نکلے اور اس کے بعد یہاں عذاب آیا،
چیخنے چلانے کی آواز سن کر کے ان کی اہلیہ انہوں نے پیچھے گھوم کے دیکھا اور پھر وہ بھی عذاب کی مستحق ہوئی، چونکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ پیچھے گھوم کے نہیں دیکھنا ہے۔ یہ ان کی اہلیہ کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ تحریم میں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں جہنم میں داخل کی جائیں گی۔ صحیح وجہ کیا ہے یہ بتانا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جو بات کہی گئی رازداری میں کہ رازداری سے مراد یہ ہے کہ جو بات ان کو کہا گیا کہ پیچھے گھوم کے کوئی نہ دیکھے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، ایک بات تو بالکل واضح ہے۔ بہرکیف جو بھی وجہ رہی ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میرا حکم آ گیا تو ہم نے تل پٹ کر دیا اوپر کے حصے کو نیچے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر برسایا پتھروں کی بارش جو کنکڑیوں سے بنے ہوئے تھے، تہ بتہ ان پر یہ کنکڑیوں کی بارش ان پر ہوئی۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے، یہ مخاطب ہیں اللہ کے نبی، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی ہم لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہر ایک پر نشان لگا ہوا ہے کہ کس کو کون سے پتھر لگنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ آبادی ان ظالموں سے بہت دور نہیں ہے۔ کون ظالم؟ جو مکے میں آپ کا انکار کر رہے ہیں، جو آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ وہ ان سے بہت دور نہیں ہے۔ یہ یہاں پر آ کر کے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 83۔ اس مقام پر تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے، کہیں بھی یہ اپنے قوم کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، کہیں بھی کہتے ہوئے نظر نہیں آتے یہ بات۔ اور ان سب میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے بودھ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی بات یہاں پر نہیں کہی گئی کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اس سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کو ہی اپنا الہ ماننے والی تھی، لیکن یہ کچھ ایسی برائیوں میں مبتلا تھی، یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اشارتاً ذکر ہوا ہے، دوسرے مقامات پر اللہ نے کھول دیا ہے، یہ ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا تھے، ہاں، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور یہ اس حد تک تھا کہ جیسے انسان کو کسی چیز کا نشہ ہونا تو وہ اس چیز کو اگر نہ ملے اسے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ اس حد تک ان کے اندر یہ بیماری اس قوم کے اندر تھی۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں جو سزا دی ہے دنیا میں، عذاب جو ان پر آیا ہے، ایسا عذاب اور کسی قوم پر نہیں آیا۔ جو حدیث سے پتہ لگتا ہے، احادیث سے، روایات سے پتہ لگتا ہے کہ پوری بستی کو، چاروں بستیوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور زمین پر پٹک دیا گیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، یہ پتھر کنکڑی سے بنے ہوئے پتھر ہے نا، یہ اس کی بارش ان پر ہوئی ہے، اور بالکل تلپٹ کر دیا گیا پوری کی پوری آبادی کو۔ ان کی آبادی آج اس وقت جہاں پر تھی آج اسی جگہ پر ڈیڈ سی ہے، ان آبادیوں میں کے ہی علاقے میں۔ اور وہ ڈیڈ سی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں کچھ بھی نہیں، کوئی جاندار نہیں ہے، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ پانی بے انتہا کثیف ہے، بے انتہا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک ہی اللہ کو
اپنا الہ ماننے والا بھی ہو اور اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں وہ پھنس جائے تو اللہ کی ناراضگی بہت شدید ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو معاف رکھیں یا رب العالمین۔ اس کی بڑی سخت سزا ہے ہومو سیکشوالٹی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ دونوں کو قتل کر دو، یعنی جو دو ملوث ہیں اس کام میں دونوں کو قتل کر دو۔ اور بھی اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں، صحابہ کے اس سلسلے میں اقوال ملتا ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ ہم جنس پرستی۔ آج جانتے ہیں کہ ایڈ کا مرض کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم جنس پرستی۔ کیا پتہ ایڈ کا مرض ان میں پھیل چکا تھا یا پھیلنے والا تھا، اس لیے اللہ نے پوری آبادی کو ختم کر دیا۔ اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا ہے کہ ان سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی حرکت میں مبتلا نہیں تھا، یعنی یہ کام پہلے ان سے پہلے کو کسی نے بھی نہیں کیا تھا اس قوم کے علاوہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے یا رب العالمین۔ اب آیت نمبر 84 سے شعیب علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ شعیب علیہ السلام، آیت نمبر 84، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب انہی کے قوم میں سے تھے، وہ اللہ نے انہیں رسول بنایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ ہی کی غلامی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور کمی مت کرو ناپ تول میں۔ انی اراکم بخیر، ابھی تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ بڑے اچھی حالت میں ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں خوف اپنے اندر رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں تم لوگوں پر ایک ایسے عذاب کو جو تمہیں گھیر لے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 84، اور دیکھیں شعیب علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام کے حوالے سے جیسا میں نے کہا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ، ان تمام مقامات پر جہاں پر لوط علیہ السلام کے حوالے سے آیات آئی ہیں، یہ کم و بیش قرآن میں 9 مقامات ہیں، 14 آیات میں، 14 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے لوط علیہ السلام کا، اور 9 مقامات پر لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ ان میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ لوط علیہ السلام اپنے قوم سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے اس قوم نے بھی بہت سارے الہ بنائے ہوئے تھے۔ دوسری بات جو ظاہر ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ تھے، اور جس کی وجہ سے ان دونوں وجوہات کے وجہ سے لوط علیہ السلام اپنے قوم پر عذاب کے آنے سے خائف تھے، ایک ایسے دن میں جو انہیں گھیر لے۔ اگلی آیت، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میرے قوم کے لوگوں پورا کرو پیمانے کو اور وزن کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ زمین پر فساد پھیلاتے پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اس کے بعد بچ جائے اللہ کی طرف سے وہی تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم میری بات ماننے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہاری نگہبانی کرنے والا، یعنی اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اب قوم کا جواب سنیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے شعیب، یہاں پر لفظ صلاۃ آیا ہے جس کا ترجمہ ہوگا نماز، لیکن یہ لفظ آیا ہے اس ہدایت کے لیے جو اللہ نے شعیب علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، کہ کیا یہ تمہاری جو تم ہدایات لے کر کے آئے ہو، یہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے تھے، اور ہم اب وہ کچھ نہ کریں اپنے مالوں کے ساتھ جو ہم چاہیں؟ بے شک تم تو بڑے بردبار ہو، بڑے
نیک چال چلن والے ہو. یہ جملہ شاید تنزیہ بھی کہا گیا ہو، کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ جملہ شاید اس لیے بھی کہا گیا ہو کہ شعیب علیہ السلام اپنے قوم میں ایک اچھے انسان کی طرح معروف تھے. یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ جو باپ دادا کا طریقہ ہے اس کو چھوڑنا. آج بھی ہم لوگوں کے اندر، ہم ایمان والوں کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں کی ہیں، لیکن باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ہم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اگلی آیت، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میرے قوم کے لوگوں، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں ایک واضح راستے پر تھا اپنے رب کی طرف سے، واضح دلیل پر تھا. یعنی اشارہ ہے اپنی پارسائی کا جو لوگوں نے دیکھا ہے ان کے اندر. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے رزق دیا ہے اپنے پاس سے بہت ہی اچھا رزق. یہ رزق کیا ہے؟ یہ رزق نبوت ہے، رسالت ہے. اپنے پاس سے مجھے رزق دیا ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ رزق کے معنی ہرگز صرف اب کھانے پینے تک محدود نہ کریں. ہر وہ چیز جو انسان کی بھلائی کے لیے ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ سب رزق ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس میں میں تمہیں روک رہا ہوں. یعنی یہ کام کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ تمہاری اصلاح کر سکوں جتنی میری استطاعت ہے، اپنی استطاعت بھر تمہیں سمجھا سکوں، بات کو بتا سکوں. ظاہر ہے ہاتھ میں ڈنڈا میں نے نہیں لینا، کراشن کاپ نہیں لینا. ہاں، جو اصلاح کرنے کا ارادہ ہے جہاں تک میری استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میرے پاس نہیں ہے توفیق مگر وہی جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رخ کرنے والا ہوں، اللہ ہی کی طرف رخ کرنے والا ہوں. اگلی آیت، اعوذ باللہ. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صالح. اے میری قوم کے لوگوں، لوط علیہ السلام کریں، اور اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت میں سے دشمنی تم لوگوں کو اس جگہ نہ پہنچائے، اس مصیبت میں نہ ڈالے جیسے کہ اس کی مثال کہ وہ مصیبت جو قوم نوح پہ آئی، قوم ہود پہ آئی اور قوم صالح پہ آئی. پیچھے یہ سارے واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تم بھی عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ، ہے نا. یعنی میری مخالفت میں تم لوگ ایسا نہ کرو. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تم سے زیادہ دور نہیں ہے. یہ مدین کی آبادی قریب ہوگی اس آبادی سے جہاں لوط کی قوم جہاں تباہ ہوئی، تم سے زیادہ بعید نہیں. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، طلب کرو، معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، اللہ کی ہدایت کی طرف پلٹو. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب تو بے انتہا رحم فرمانے والا ہے اور بہت ہی زیادہ شفقت فرمانے والا ہے. ہاں، یہ آیت نمبر 93. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقولون انا لنراک فینا ضعیفا. ان کی قوم نے کہا اے شعیب، تمہاری بیشتر باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہم لوگوں کو جو تم کہہ رہے ہو، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا قبیلہ نہیں ہوتا ہے نا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تمہارا ہم لوگوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ. شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک بہت زیادہ قوت والا ہے ہاں تم لوگوں کے لیے اللہ سے؟ یعنی تم اللہ کو بھول رہے ہو اور میرے قبیلے کی بات کر رہے ہو.
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، ہاں، تم نے اللہ کو تو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال لیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں، جو تم کر رہے ہو اپنی جگہ پر کرو، اور میں جو کر رہا ہوں میں بھی اپنی جگہ پر کر رہا ہوں. سوف تعلمون، تم لوگ جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی منتظر رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا، ہم نے بچا لیا شعیب کو علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان کو ایک بہت خطرناک آواز نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ہو گئے اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مردہ. کان لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں یہاں. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی دوری ہے مدین والوں کے لیے جیسی کہ دوری سمود کے لیے ہے. وہی لفظ بود آ رہا ہے پھر یہاں پر، یعنی رحمت سے محرومی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں پر آ کر کے شعیب علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں شاید کچھ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے. آیت نمبر 95. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. دونوں ہی حالت میں ہم ایمان والے اپنے آپ پر ناز کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہ بڑھیں، یہ اللہ کے غیظ و غضب کو بہت بھڑکانے والی بات ہے. اور دوسری طرف ہم اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائیں. چھوٹے پیر، بڑے پیر، ہاں، ان سب کے نیاز فاتحہ لوگ کیوں کرتے ہیں کہ یہ شفاعت کریں گے؟ ہاں، یہ کیا ہے، الہی تو بنانا ہے ان لوگوں کو، درباروں میں جانا کیا ہے، الہی تو بنانا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. جو بھی پیروی کرے آپ کی یا رب العالمین، ان سب کو شامل فرما لیں اپنی رحمت میں یا رب العالمین، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.